الرحمن الرحیم۔ آج آپ حضرات کے سامنے علم الکلام کے اوپر 27واں لیکچر انشاءاللہ العزیز دیا جا رہا ہے۔ تو آج کے لیکچر کے اندر ماتریدیہ اور اہل سنت کے دوسرے ملک کے درمیان جو اختلاف ہے اسے بیان کرنا چاہوں گا۔ اس سے پہلے لیکچر کے اندر جو گزشتہ لیکچر ہمارا گزر چکا، جسے لیکچر نمبر 26 بھی ہم کہہ سکتے ہیں، تو اس لیکچر کے اندر ہم نے ماتریدیہ اور معتزلہ کے درمیان جو اختلافی مسائل تھے اس پر تفصیل کے ساتھ بات کی تھی۔ تو آج کے لیکچر کے اندر ماتریدیہ اور اہل سنت کے جو دوسرے مسالک ہیں ان کے درمیان جو اختلاف ہے تو اس پر بات کرنا چاہوں گا۔ اہل سنت والجماعت کے دوسرے مکاتب اور ماتریدیہ کے طرز فکر میں جو فرق ہے، ان میں بعض تو وہی ہیں جن میں ماتریدیہ نے معتزلہ کی موافقت کی ہے، یعنی جن مسائل کے اندر ماتریدیہ نے معتزلہ کے ساتھ اتفاق کیا، تو ان مسائل کے اندر اہل سنت کے جو دوسرے مسالک ہیں ان کے ساتھ ماتریدیہ کا اختلاف بن جاتا ہے۔ اس کی بنیادی کیا وجہ کہ معتزلہ کے جو نظریات تھے جن کا ماتریدیہ نے ان کے ساتھ اتفاق کیا، لیکن معتزلہ کے ان مسائل کے اندر اہل سنت کے جو دوسرے مسالک ہیں وہ اتفاق نہیں کرتے، ان کے اندر اتفاق صرف ماتریدیہ نے کیا۔ تو اس وجہ سے پھر اگر ان کا اختلاف معتزلہ کے ساتھ آئے گا تو ان کے ساتھ چند مسائل کے اندر ماتریدیہ نے جو اتفاق کیا، تو ان مسائل کی بنیاد کے اوپر ماتریدیہ کے ساتھ بھی اہل سنت کا اختلاف بن جائے گا۔ ان میں سے یعنی عقل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ممکن ہونا اور ایمان کا واجب ہونا، اصل و قبا کا ایک ذریعہ عقل کو قرار دینا۔ لیکن اس کے علاوہ اصولی بات یہ ہے کہ ماتریدیہ تعویل اور تفویض دونوں کے قائل ہیں، اور تعویل کے قائل ہونے کی بنیاد پر وہ قرآن و حدیث کے الفاظ میں بعض جگہ معنی حقیقی کی بجائے معنی مجازی مراد لینے کو درست سمجھتے ہیں۔ اسی لیے ان کے یہاں تعویل معتزلہ سے کم اور اشاعرہ سے زیادہ ہے، یعنی تعویل معتزلہ بھی کرتے ہیں، تعویل اشاعرہ بھی کرتے ہیں، تعویل ماتریدیہ بھی کرتے ہیں، لیکن تعویل کی جو مقدار ہے وہ معتزلہ سب سے زیادہ کرتے ہیں، ماتریدیہ ایک درجے کے اندر رہ کر قرآن و سنت کی روشنی کے اندر، جبکہ اشاعرہ وہ ان سے کم درجے کے اندر تعویل کرتے ہیں۔ اس لیے ان کے یہاں تعویل معتزلہ سے کم اور اشاعرہ سے زیادہ ہے، کیونکہ ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں بہت سے الفاظ وہ ہیں جن میں تعویل کے بغیر چارہ کار نہیں، یعنی جب تک ہم ان الفاظ کے اندر تعویل نہیں کریں گے تو ہمارے عقائد و نظریات صحیح نہیں بن سکتے۔ جیسے اس کی مثال دینا چاہوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف بھولنے کی نسبت ہے، یعنی اب اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بھولنے کی نسبت ہے۔ یہ سورۃ جاثیہ کی آیت نمبر 34 ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس کی تعویل کرنی ہوگی، تو بغیر تعویل کے ہم نظام نہیں چلا سکتے۔ یا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کا قلب اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ ابن آدم کا جو دل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہے، تو کیا اس کو معنی حقیقی پر محمول کیا جائے گا؟ تو انسان کے جسم میں قلب کے دونوں طرف اللہ تعالیٰ کی کیا 2 انگلیاں ہیں؟ ظاہر ہے کہ اس کا معنی یہی ہو سکتا ہے کہ انسان کا دل اللہ تعالیٰ کے ارادہ اور قدرت میں ہے کہ وہ جس طرف چاہے اسے پھیر دے۔ تو اب یہاں پر ظاہری معنی کے اندر تعویل کر کے تو جو انگلیاں ہیں، تو انگلیوں کی جو نسبت کی گئی، تعویل کی گئی، تو اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا ارادہ اور قدرت لیا گیا۔ تو یہ کہتے ہیں ماتریدیہ کہ اس حد تک تعویل کرنے کی گنجائش موجود ہے، جبکہ باقی اہل سنت والجماعت کے جو مسالک ہیں، جس طرح اشاعرہ ہے، حنابلہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس درجے کے اندر بھی تعویل نہ کی جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ ماتریدیہ کا مذہب عقل و نقل دونوں سے ہم آہنگ ہے،
اور وہ ایمانیات کی ایسی تشریح کرتا ہے جو کتاب و سنت سے متصادم بھی نہیں اور عقل سے امانگ بھی ہے۔ اسی لیے بعض اہل علم نے لکھا کہ اہل سنت والجماعت میں ماتریدیہ کا موقف سب سے زیادہ اسلامی روح کے مطابق ہے۔ اس مکتبہ فکر کی پیدائش تو ماوراء النہر کے علاقے میں ہوئی، لیکن خلافت عثمانیہ کے اس کو اختیار کر لینے کی وجہ سے یہ اشاعرہ کے بعد سب سے بڑا اعتقادی مذہب بن گیا۔ ماضی قریب میں خضری بک، تاش کبرا زادہ اور علامہ احمد بن حسن بیاضی متوفی 1098، اسی طرح علامہ زاہد الکوثری اور مصطفیٰ صبری جیسے علماء کے اس کلامی مذہب سے وابستہ ہونے کی وجہ سے اس کو ایک نئی قوت حاصل ہوئی۔ اس کے بعد انشاءاللہ العزیز اگلا ہمارا لیکچر حنابلہ کے اوپر ہوگا۔ تو آخر کے اندر آپ تمام مرد و خواتین سے دعاؤں کی درخواست ہے۔